رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما علما فقہنی فی الدین۔ چلے جی، آج ہم سورہ قصص سٹارٹ کریں۔ پہلی آیت ہے طاسین میم، اور یہ ہیں حروف مقطعات۔ یہ وہ حروف ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور جن کے بارے میں اسکالرس کا یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لیٹر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن لکھا ہے، تو عرب بھی اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ کے دکھائیں جو وہ کر نہیں پائے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی ہڈن رکھی ہے جو سب کو بتانا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جیسے ليلۃ القدر کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو یہ ایسے حروف ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اتنی ڈیٹیل میں ان چیزوں کے پہ جانا نہیں چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلات جس کی بتانا نہیں چاہیے، اور بتانا مطلب نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ایکسپلین کیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کچھ آیات محکمات ہوتے ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اور کچھ متشابہات ہوتے ہیں، اور متشابہات یہ ہوتے ہیں کہ ان کی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ان کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا جس کی آپ کو کوئی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھائی نہیں ہے۔ اور یہ انہی میں سے ہے کہ آپ کو جب پتہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے پڑھ کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کیوں لکھا اللہ نے، کس طرح لکھا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے جو سورہ قصص میں ہے، اور بہت سی صورتیں یاسین، طٰہٰ، طاسین میم اس طرح سٹارٹ ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہڈن لیٹرز ہیں، اور ان کا کیا مطلب ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس لیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹینشن کے لیے کہ جب آپ ایک دم لیٹرز لیتے ہیں، اور آگے یہ سب اسکالرز کے ویوز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو آگے سے قرآن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، آیت نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ جس کی آیات کیا ہوتی ہیں، آیات ایک اللہ کی نشانی ہوتی ہے نا، جو کہ بالکل کھلی کتاب ہے، واضح ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور اس میں کوئی ایسی وہ نہیں، کوئی بھی اس کو پڑھے گا تو وہ آپ آرام سے سمجھ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ اور جو بھی کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آتی، کوئی جس کا نالج، دیکھیں قرآن سمجھنے کے لیے نا ہر چیز کو پڑھنے کے لیے اس میں وقت لگایا ہوتا ہے، لگانا پڑتا ہے۔ جو بھی اسٹڈیز آپ زیادہ کرتے ہیں، سوچا میڈیسن پڑھیں، اگر آپ اس بہت اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، جو اور پھر بچے جا کے ان سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ٹائم لگایا، تو انہوں نے اس ٹاپک کو بہت اچھے سے کور کیا ہوا ہے، تو ہم ان سے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ بالکل قرآن کا وہی معاملہ ہے۔ جب آپ کوئی بھی بندے، کوئی بھی اسکالر، کیوں اسکالر اتنے ہائی پوزیشن پہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بہت قرآن کے ساتھ ٹائم لگایا ہوتا ہے، بہت محنت کر کر کے ایک ایک چیز سمجھی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کھلی کتاب ہے، اور اس کو سمجھیں، اور اسی لیے ہم ان اسکالر سے بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹائم لگایا ہوتا ہے، ان سے سمجھتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ قرآن آسان ہے، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو جنہوں نے سمجھا ہوا ہے ان سے سمجھیں، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایسے اسکالر کو فالو کریں جو قرآن و سنت کے عین مطابق چلتا ہے۔ آگے آیت نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں، یعنی نتلو علیک من نباء موسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو وہ قصہ سناتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور فرعون کا تھا۔ بالحق کی آیا نا، یعنی کہ بالکل صحیح حق کیوں آیا؟ کیونکہ کتابیں جو کیونکہ ہمیں بہت سی ریفرنس اسرائیلیات سے بھی ملتے ہیں، ان کی بائبل انجیل میں بھی تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن سے میچ نہیں کرتی، وہ قرآن ویسے تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جو چیزیں میچ نہیں کرتی کیونکہ یہ کتابیں انہوں نے چینج کر دی تھیں، ان کے اسکالرز لکھا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان میں وہ سملیرٹی نہیں ہے، ہر کتاب میں ڈفرنس ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بتائی، یعنی قرآن میں جو چیز ہے نا وہ بالکل حق کے ساتھ ہے۔ اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مکہ میں عربوں کو تو ان سٹوریز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں اس کا وہ کیا تھا، تاکہ صحیح طرح سے پتہ چلے کہ ان کو ایکوریٹ سٹوری حضرت موسیٰ کی کیا ہے، اور کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے حق کے ساتھ یعنی سچی بات ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہے۔ اور یہ واقعات مطلب ڈیٹیل سے یہ ہے نا لوگوں کو سنائے، صحیح صحیح سناتے ہیں اللہ تعالیٰ لقوم یؤمنون، تاکہ لوگ اس پر پورے ایمان لے آئیں، اور ان کے کچھ حالات جو مومن لوگوں کو سنانے کے لیے، جو کہ صحابی بھی تھے، اور جو بھی لوگ اس پہ حالات سن کے ایمان لے آئیں، یعنی کہ وہ جو ایگری کریں گے، ظاہری سی بات ہے بہت سی چیزیں بالکل سملر تھیں، اور قرآن میں بالکل حق کے واقعات تھے،
تو یہ وہ اس بات پہ بلیو بھی کر لیں، اور جو مومن ہیں ان کے ایمان بھی پڑھے. تو اللہ تعالیٰ اس میں حضرت موسیٰ قصہ سنا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ قصہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے بھی سنا رہے ہیں کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو یہ مکی صورت ہے، تو ہجرت کے وقت کی صورت ہے، اس وقت کافی مسلمان ٹارچر میں تھے اور بہت مشکل میں تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا، اور اس سے پہلے بھی کئی مسلمان جو ہیں حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر چکے تھے. تو یہ والا مسئلہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ آپ صرف وہ اکیلے نہیں ہیں. ایک تو ڈھارس کے لیے بھی ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کہتے ہیں کہ فلانے کو بھی تھا، لیکن وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نکال لیا، تو آپ بھی نکل آئیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی لوگوں پہ کتنے ٹف حالات آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح مدد فرمائی. آیت نمبر 4 پہ چلتے ہیں کہ ان فرعون علا. اللہ جو ہے نا، اس سے یہ ہے کہ فرعون اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سمجھتا تھا، اتنا سمجھتا تھا کہ سوچے خود کو خدا کا دعویٰ ہی کرنے لگ گیا تھا. حضرت موسیٰ کو دو ہسٹری میں ملتا ہے فرعونوں کو کے ساتھ ان کا پالا پڑا تھا. ایک ریمیسس 1 تھا، ایک ریمیسس 2 تھا، اور یہ فرعون ان کی ایک کاسٹ تھی، مطلب نام ان کا یہ فرعون نہیں تھا جیسے کاسٹ ہوتی ہے، اور اس کو اتنا تکبر تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے خدائی سمجھنے لگا تھا کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا. یہ جو ہے نا شیعہ، یعنی کہ گروہ بنا دیا تھا، کہ ڈیوائڈ کر دیا، جیسے ڈیوائڈ اینڈ رول کا طریقہ ہوتا ہے نا، کاسٹ سسٹم کر دیا. دیکھیں یہ چلے آ رہے تھے حضرت بنی اسرائیل کا. تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان میں سے حضرت یوسف جب ایجپٹ آ گئے تھے تو وہ کیونکہ 12 بھائی تھے، تو پھر وہ بھائی بھی بعد میں سارے، جو ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے کہ وہ سارے ایجپٹ آ گئے تھے. پھر ان کی اولادیں تھیں بنی اسرائیل میں وہاں کافی سارے، لیکن وہاں قبطی جو ہے نا وہ ایجپشنس کو کہتے تھے کیونکہ یہ نمبر میں زیادہ تھے، کافی ان کی اولادیں تھیں، لیکن کیونکہ یہ دین کو اتنا مانتے نہیں تھے اور ادھر ادھر غلطیوں میں پڑ گئے تھے، تو پھر وہ قبطی جو تھے وہ ان کے اوپر آ گئے تھے اور انہوں نے پھر ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا. اور پھر یہ کاسٹ سسٹم نا فرعون نے رکھا تھا شیعہ، یعنی کہ ان کو ڈیوائڈ کر کے رکھتا تھا، یعنی یہ لوگ لوور کلاس ہے، جیسے ہندو نہیں کرتے، جیسے یہ شودر ہیں، یہ ان کے بھی اسی طرح کی کلاس سسٹم بہت زیادہ، یہ برہمن ہیں ان کی بھی کلاس سسٹم بہت زیادہ. اس طرح ان کو اسلام میں تو یہ ہے نا ہر کالا گورا ایک ہی اس میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، عربی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، جو اتنا نیک ہے. اور آج ہمارے دور میں بھی کیا چل رہا ہے، اسی تو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان میں بھی یہ کاسٹ سسٹم بہت زیادہ آگے، امیر ہے غریب ہے، اس طرح ایک دوسرے میں فرق رکھتے ہیں. تو بیسیکلی اونچ نیچ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں نہیں کی. اور یہ اللہ تعالیٰ اب ان کی سٹوری سنا رہے ہیں بالکل ایسے جیسے آپ کسی کی اس میں جاتے ہیں نا گریجویشنز میں، اور وہ بچپن سے جوانی تک کی کہانی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اور پھر ان کی ساری سٹوری اس کے تھرو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت موسیٰ کے بالکل بچپن کی سٹوری، یہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلوں سے نکالا اور کیسے وہ نبوت دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سٹوری بتائی ہے. تو اس نے ان پہ کاسٹ سسٹم کر دیا تھا، تو غریبوں کو ان کو دبا کے رکھتا تھا نا، بہت زیادہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیا. اور اس ظاہری سی بات ہے جب آپ کی ڈویژن ہوتی ہے، جہاں یونٹی نہیں ہوتی، وہ لوگ تو پھر کمزور ہوتے ہیں. آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی جب وہ باپ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ لکڑیاں جب آپ اکیلی کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں، جب اکٹھی کرتے ہیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہیں. تو یونٹی جب خراب ہو جاتی ہے نا ایک نیشن میں، تو پھر دوسرے آپ کے اوپر آپ کے قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اوپر سے ظلم کرتے ہیں. تو پھر وہ جب تک اکٹھے نہیں ہوتے تو وہ کبھی اوور کم نہیں آ پاتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا تاکہ ان کو یونائٹ کریں اور تاکہ یہ اپنے لیے کچھ سٹینڈ لے سکیں. ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہاں تک ہم پہنچے. ایک ان کو گروپوں میں ڈیوائڈ کر دیا، کاسٹ سسٹم میں کر دیا، امیر غریب کے چکروں میں ڈال دیا. اور دوسرا یہ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا. بیٹوں کو کس لیے ذبح کر دیتا تھا؟ اس پہ نا اسکالرز نے 2-3 ویوز دیے ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ بیٹے اس لیے ذبح ہو رہے ہوتے تھے کہ یا تو فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ سارے فلرش ہو رہے ہیں اور سارے انہوں نے آگ لگا دی ہے ایجپشنس کو، کچھ اس طرح سے کہ وہ ہمارے پر قبضہ کر لیے. اب یہ مفہوم بتا رہے ہیں، تفاسیر میں ہے، اس کی حدیث نہیں اس طرح. تو نجومیوں نے اس کو کہا کہ کوئی بنی اسرائیل کا بندہ نکلے گا اور وہ تمہیں بچہ نکلے گا اور تمہیں مار دے گا، تو جس پہ اس نے بچے مارنے شروع کر دیے. اور ہمیشہ وہ آڈ ایئر میں مارتا تھا، ایک میں چھوڑ دیتا تھا، ایک میں مارتا تھا. یا تو اس وجہ سے کہ وہ اس کو تھا کہ کچھ بندے ان کے رہنے بھی دیں، ورنہ ان کا کام کون کرے گا، ساری میل پاور ہی آپ ہٹا دیں گے. یا پھر یہ وجہ تھی کہ نجومیوں نے اس کو کہا تھا کہ 1 سال آڈ ایئر میں مارو اور 1 سال مارو اور 1 سال میں نہ ذبح کرو، تو جس کی وجہ سے بیٹوں کو وہ ذبح کرا تھا. اور دوسرا ان کو ویک کرتا تھا.
ویک بھی کرنا ہوتا ہے نا, ڈیوین سسٹم کرتا تھا اور جبر سے اوپر آیا ہوا تھا, ظالم تھا نا, اور عورتیں چھوڑ دیتا تھا کیونکہ ان کی غلامائیں تھیں تاکہ اور ہی ان کو ویک کرے. تو کچھ ہسٹری میں پتہ چلا تقریباً ایک سال میں, جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے, 90,000 بچہ مار دیا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ اکٹھے نہ ہو جائیں کیونکہ نمبر میں بہت زیادہ ہے نا, تو ان کا نمبر کام کر کے ان کے میل مارنے شروع کر دو تاکہ یہ ہمارے اقتدار کو نہ وہ کرتے ہیں. اس کو نا اقتدار کا بہت ڈر تھا. اور جو یہ ہے انہ کان من المفسدین, اور یہ فساد, دیکھیں یہی تو فساد پھیلانے کا طریقہ ہوتا ہے. امن و امان جب آپ خراب کر دیتے ہیں کسی بھی کنٹری میں تو سب سے بڑی کیا چیز خراب ہوتی ہے, فساد ہی پھیل جاتا ہے نا. ہر کوئی ادھر ہانک رہا ہے, کوئی ادھر ہانک رہا ہے, تو اور کوئی اکٹھی نہیں ہو رہے, اور جو چاہے جس کو پکڑ کے مار دے. تو وہ اس طرح کا جب ماحول ہو جاتا ہے نا, رول اور ریگولیشن نہیں ہوتی اور صرف پاور والوں کے پاس ہی اپنی مرضی سے رول چلا رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایک فساد کریٹ کرنے والی بات ہوتی ہے. تو وہ نا اس طرح فساد کریٹ کرا تھا اور ان کو ڈرا دھمکا کے. آیت نمبر 5 میں چلیں. اور ہم چاہتے تھے, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَنُرِيدُ, ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان ملک کا وارث کریں. یعنی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو ویک ہو چکے ہیں, یعنی کہ اب فرعون نے ان کو ڈکٹیٹرشپ کر کے ان کو ویک کر دیا, تو اور بچے دیکھیں ذبح کر دے تو کتنا خوف و ہراس پھیل گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جب یہ اتنے ویک ہو رہے ہیں, خود کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ کرتا ہے, اوپر لے آتا ہے. جب اللہ اوپر لے آتا ہے نا, بھلے آپ کے لیڈر کتنے بھی اسٹرانگ ہو, کوئی بھی ہو, جب اللہ کی مرضی ہوگی نا, اللہ کی قدر ہوتی ہے, تو پھر وہ رہ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو اس کا زمین کا پیشوا بنا دیں, یعنی ان کو انہی کی تھی نا بیسیکلی, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو تھے, اور حضرت یوسف جو وہاں پہ پہلے تھے جب یہ آئے تھے ایجپٹ میں رول کر رہے تھے. تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں میں پڑھ کے ان سے ہاتھ سے چلا گیا یہ رول بھی اور سارا کچھ. تو جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان کو دوبارہ وہ بنائیں اور وارثین, کیونکہ ان کی تھی نا, وارث کون ہوتا ہے, وارث وہی ہوتا ہے جو آپ کو انہیرٹ کرتا ہے, تو ان کی چیز ان کو واپس دے دیں. تو یہی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ سے انہوں نے آپ کو نکال تو دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے جانا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ وہ وہیں کے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ واپس لے آئیں گے. انہوں نے بھی ان کو بالکل ہی مسلمانوں کو ویک کر کے, کہ دین نہ پھیلے, لوگ ڈرے ہوئے تھے, ان کو جو مسلمان ہوتا تھا ٹارچر کرتے تھے, حضرت بلال پہ کتنا ٹارچر کیا, حضرت خباب پہ کتنا ٹارچر کیا. تو اسی چیز کو وہ کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا, پھر یہ بھی اتنے کمزور ہو گئے تھے, ان کے بچے مار اور یہ کر, سوچے کتنا خوف و ہراس کر کے, تو جس کی وجہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان پہ احسان کریں. اللہ کا احسان ہی ہوتا ہے کہ وہ ویک کو اوپر لے آتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہوتی ہے. آیت نمبر 6 پہ چلیں جی. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. تو اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کو حکومت واپس دیں اور غلام جو ہیں غلام نہ رہیں اور اقتدار پالیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں. اور فرعون اور حامان یہ ایک ایسا وزیر ہے جس کا نام مطلب جو اس کا بہت کلوز تھا, ہسٹری میں اس طرح آتا ہے. اب یہ تھا کہ جب کرسچن تھے نا, کئی دفعہ اس بات پہ بہت اعتراض کرتے تھے جب وہ قرآن اسٹڈی کرتے تھے کہ حامان مطلب یہ کہاں سے نام آیا ہے نا, تو یہ کیسے آیا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں. ایک دفعہ یہ ایک فرینچ تھے, یہ ایک اسٹڈی آئی تھی, تو انہوں نے جا کے آسٹریا میں, کیونکہ یہ بہت زیادہ معاملے تھے اس طرح کے کہ وہ انہوں نے کافی وہاں پہ نا یہ رومیوں کے اور فرعون کے, ان کی پوری کیبنٹ کے وزیروں کے سب کے نام نا انہوں نے لکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں, ان کے ادھر ہی ہیں, سیو ہیں ان کے, انگریو ہوئے ہیں. تو وہاں وہ گئے ہسٹری کو چیک کرنے, تو انہوں نے ایک وہاں جا کے کسی ریسرچر سے پوچھا کہ تم نے یہ حامان نام سنا. اس نے کہا تم نے حامان نام کہاں سے سنا. اس نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں, تو کیونکہ یہ انجیل بائبل ان کی کتابوں میں یہ نام نہیں تھا, تو وہ کہتے تھے یہ نام کہاں سے آئے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ فرعون کی ایک کیبنٹ ہے جس میں واقعی ایک بندہ تھا جو حامان نام کا تھا. تو یہ بات اللہ کے قرآن میں ہے, تو ظاہر یہ بات غلط نہیں ہو سکتی, یہ وہی تھا یا جو بھی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ذکر اس کا کیا, تو ظاہر ہے اس کا ایک کلوز والا تھا. اور جنودہما, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اور اس کا جو لشکر تھا, وَمِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے. کس چیز سے ڈرتے؟ اس چیز سے تھے نا کہ اقتدار ہم سے لے لیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیں اقتدار ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دیا. جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ آخر اوپر آ ہی جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سارے خالی فرعون کا نام بھی کافی تھا. حامان, جنودہما کا کیا ضرورت تھی کہنے کی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ظاہر وہ خود تو قتل کرنے نہیں جاتا ہوگا نا, اپنے لشکر ہی بھیجتا ہوگا لوگوں کو, بچوں کو ذبح کرنے اور ظلم و ستم کرنے. تو جو بھی غلط کا ساتھ دیتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منشن کیا کہ وہ بھی ساتھ تھے. تو ان کو ان ساروں کو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس چیز کا سبق دیا ہے.
تو اور خیر اور شر اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں چلیں جی، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو، اب اللہ تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بتا رہے ہیں کہ اوحینا الی ام موسیٰ، وہی بھیجی۔ وہی صرف وہی نہیں ہوتی، ہم تو وہ سمجھتے ہیں نا جو نبیوں کے پاس آتی ہے، ایک تو وہی وہ ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، ایک فرشتے لے کے آتے ہیں جو ان کے پاس، ایک وہی وہ ہوتی ہے جو الہام کے طور پہ آپ کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خواب کی صورت میں آتی ہے، ایک کہا جاتا ہے کہ 146 حصہ ہے نبوت کا سچا خواب، تو یہ وہی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلائیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو وہی کہی کہ جب ظاہری بات ہے بچہ پیدا ہوا، پہلی بات تو یہ کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ہسٹری کتابوں میں ملتا ہے ان کی ماں کا اتنا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور فرعون کا کچھ ہسٹری کی کتابوں میں چلتا ہے کہ اتنا اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ اس سال اس گھر میں بچے پیدا ہونے ہیں، اور جس سال انہوں نے مانے تھے اس سے پہلے والے سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت وہ ایئر تھا جس میں وہ بچے قتل نہیں کر رہا تھا، لیکن جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے نا اس سال وہ بچے قتل کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس سے پہلے والے سال میں حضرت موسیٰ کو پیدا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سال پیدا کیے جس سال یہ بچے مار رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب قدرت ہوتی ہے نا تو آپ مارنا چاہیں بھی تو نہیں مار سکتے، بھلے آپ کا وہی ٹینور چل رہا ہے، آپ کا وہی سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی ہے، جیسے چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل نکل گئے تھے، یا مچھلی کے پیٹ سے حضرت یوسف نکل گئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے کہ بھلے چھری بھی رکھی ہوئی ہے، اللہ نے بچانا ہے تو بچانا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو کہا کہ آپ ان کو فیڈ کرا دیں، مطلب وہ جب چیک کرنے آ رہے تھے، ایک کہیں تفسیر میں ملتا ہے کہ ان کے جب سولجر ناک کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا فیڈ کرائیں، تو اس وقت ان کو آواز سنانی دی، انہوں نے کہا شاید اس گھر میں بچہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں لگا کہ یہ گھر ہم نے چھوڑ دیا، تو وہ دوبارہ چیک کرنے آئے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے دودھ پلاؤ، اور پھر جب تم اس کو بارے میں کچھ خوف پیدا ہو، پھر بھی تمہیں لگے کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں یا چیک کریں گے، تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو بلا تخافی بلا تحزنی، مطلب نہ خوف کرو نہ غم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر بھی آپ اس کو دریا میں ڈال دیں۔ اب دیکھیں اس پہ خوف نہ کرو، یعنی اس چیز کا خوف نہ کرو کہ دریا میں ڈال دیا آگے کیا ہوگا، خوف فیوچر کا ہوتا ہے، اور تحزنی غم نہ کرو کہ میں نے یہ کیا کر دیا، پیچھے کا پاسٹ کا ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ سورہ نمل میں کہ شہد کی مکھی کو رستہ اللہ دکھاتا ہے، وہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ راستہ دکھایا کہ آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے۔ دیکھیں یہ سورت جو ہے نا ویسے دیکھا جائے نا تو بالکل سائڈ بائی سائڈ ایسے ہی جاتی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں بالکل ان کا ایسا ہی ہے معاملہ کہ وہ بھی پانی میں گئے اور یہ بھی پانی میں گئے، اور پھر ان کو بھی فرشتوں نے آ کے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ کارواں نے نکالا، اور یہ ان کو بھی وہاں محل میں چلے گئے تھے بی بی آسیہ کے فرعون کے، تو یہ بھی سب اللہ کی قدرت تھی کہ یہ وہاں جا کے پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے پاس واپس بھی لے آئیں گے، دو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے، اور دوسرا ان کو پیغمبر بنائیں گے۔ تو یہ دو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں، اور وہی اس لیے ڈال دی ان کے الہام کہ اللہ پہ بھروسہ کریں کہ تاکہ آپ اس بات کا آپ کو ظاہری سی بات ہے، ایک ماں بچے کو دریا میں ڈال رہی ہے بیبی کو، تو ظاہری بات ہے وہ تو ڈوبے گا ہی، کچھ ہسٹری میں ہے جیسے وہ دریائے نیل تھا، سوچیں اتنا بڑا سمندر تھا، سوئمر بھی وہ تو نہیں جا سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کا بہت حوصلہ چاہیے اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی حوصلہ دے دیا۔ آیت نمبر 9 پہ چلیں، تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، یعنی وہ صندوق جو ہے جس بکٹ میں وہ تھے بیبی، ان کو فرعون کے لوگوں نے اٹھا لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن اور غم نہ کرے، اٹھا لیا کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خاطئین یعنی کہ چک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب اس سٹوری کا آگے میں جو ہوا ہے نا، وہ اس لیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا کہ وہ وہاں چلے گئے، یہ بالکل حضرت یوسف کی طرح وہ بھی کوئی اتفاق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایسے موقع پہ کر دیا کہ ملکہ کے کچھ لوگ، کچھ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ ان کے غلام باہر تھے، تو انہوں نے جا کے اندر کہہ دیا کہ یہ بچہ آیا ہوا ہے، یا بی بی خود باہر، بی بی آسیہ ٹہل رہی تھیں، انہوں نے دیکھا تو بچہ اٹھوا لیا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا خد و خال بالکل ایسا تھا کہ جیسے وہ بنی اسرائیل کے تھے، انہیں پتہ لگ گیا تھا یہ بنی اسرائیل کا بچہ اور ہم نے مارنا ہے اس سال۔ اور تیسری یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کی شکل پہ اتنی محبت ڈال دی تھی، یار ذرا کچھ بیبیز ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ کو بہت محبت، شکل سے بہت پیار آ رہا ہوتا ہے، تو ایسی ڈال دی تھی کہ ان کو ان سے محبت تھی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی میسمرائزنگ شکل تھی کہ ان کی عورتوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ لی، تو وہ یہی والا مسئلہ کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سملیرٹی ان کے اندر رکھی، اور وہ باپ تھے اور کیونکہ پیغمبر تھے تو ان کا امتحان ذرا زیادہ تھا، اور یہ کیونکہ ایک خاتون تھی، ماں تھی،
تو عام عورت تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہی اس آزمائش میں ڈالا، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ بیبی ہے، تو بے ضرر سا بیبی، اور بیبی ایسے ہو کیونکہ تھا کہ انہوں نے رکھنا ہے، تو انہوں نے میرا خیال ہے سمجھا کہ بے ضرر سا بیبی ہے تو چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے جو خاتئین ہے نا، تو وہ اور حامان جو اس کا وزیر، جو اتنے شارپ بنتے تھے، اتنے عقل مند بنتے تھے، اور جنودوم اور سارے اس کے لشکر جو ہیں، تو وہ اس بات پہ خطا کھا گئے، مطلب وہ بھول گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خطا دلانی ہوتی ہے نا، تو سامنے والی چیز ہی سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح وہ کر دیا کہ وہ ہو گئے کہ یہ بے ضرر سا بیبی ہے، یہ ہمارا کیا کرے گا، اس سے ہمیں کیا کام ہوگا۔ اور یہ دوسرا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی ان کے جو ہے نا مشکل کا سبب ہی تھا، اصل میں تو وہی بچہ تھا جو انہوں نے اتنے بچے 90,000 بچے مار ڈالے، اصل بچہ تو ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ والا مسئلہ تھا نا کہ انہوں نے وہ نہیں سوچا، اور انہوں نے جو ہے نا وہی بچہ چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ یہ بچہ چھوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب قدرت ہوتی ہے نا، تو آپ کی چلاکیاں، تیزیاں، دولت، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ آیت نمبر 9 پہ چلیں جی۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب جو حضرت بی بی آسیہ نے اٹھا لیا، تو پھر انہیں یہ تھا کہ میں اب اس کو پلیٹ کروں، کیونکہ وہ تو مارنے والا سال تھا نا، انہوں نے بیبی مارنا تھا، وہ نظر آ رہے تھے بنی اسرائیل کے بچے ہیں۔ تو سورہ تحریم میں بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت بی بی آسیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ مجھے فرعون کے، مطلب اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اس فرعون سے بچا، جیسے نا سیو کر دے۔ تو وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ایک ظالم آدمی ہے، تو ظالم آدمی جو ہے نا کبھی بھی اچھا شوہر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بیوی کی بھی ایک ویلیو بتائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا جس کی ویلیو اتنی تھی ان کی کہ وہ اس بات پہ پلیٹ کر سکتی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندے سے بات کروائی جس کی بات وہ رکھتا۔ اس نے دیکھا ہوگا، اور ہسٹری میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، اور ظاہری بات ہے آپ کی اولاد نہ ہو تو عورتیں کافی غم زدہ رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ اس کو تھا ہوگا کہ بیوی کو چلو ایک ایکٹیویٹی مل جائے گی، دوسرا یہ کہ بیبی ہے بے ضرر سا کیا کر لے گا۔ اور بالکل حضرت موسیٰ کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ جو عزیز مصر لے گیا تھا ان کو گھر، اور اس نے بھی یہی لفظ کہے کہ ہماری اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، سیم اس کا بھی یہی تھا۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہماری آنکھوں کا، مطلب ایک لاجک دے رہی ہیں کہ میری اور تمہاری، مطلب اس کو علیحدہ ہی رکھا، یہ نہیں کہا ہماری، میری اور تمہاری۔ تو اور ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ملتا ہے کہ اگر وہ اس وقت فرعون بھی کہہ دیتا نا ہاں میری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، تو اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ شاید اس کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ بات نہیں کی۔ تو انہوں نے اپنی سمجھداری سے ایک لاجک اس کو دی، تو تاکہ، اور وہ باقی بی بی آسیہ کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنا دی، دیکھیں ان کے لیے دین آ گیا، اور وہ جنت کا سبب بن گیا ان کی، اور اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس انجام سے شعور نہیں رکھتے، یہ لا یشعرون، یعنی کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ان کے ڈوبنے کا سبب ہے، اس کے فرعون کے، اس کو اس چیز کا شعور نہیں تھا۔ تو وہ بیوی کی یہ بات اس نے مان لی۔ ادھر جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے ڈالا تھا، تو ان کے کیا حالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے صبر دیا۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا کہ اگر ہم ان کا دل مضبوط نہ کر دیتے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا، موسیٰ کی ماں کا دل کیا، فارغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل فارغ، ہر غم اس سے فارغ ہو گیا، صرف ان کے دل میں موسیٰ ہی تھے کہ میں نے ہائے دریا میں ڈال دیا۔ تو ان کے نا دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، کچھ اور دھیان ہی نہیں تھا۔ تو جب ان کا دل ایسے ہو گیا، بالکل بیٹے کو پانی میں ڈال کے ایسے پریشان سا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کا مضبوط نہ کرتے نا دل، تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، تو وہ بتا دیتی۔ یہ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ یہ بات نہ نکالیں۔ دیکھیں یہ وہ بات نکال دیتی تو فرعون تک پہنچ جاتی کہ یہ ایک بچہ ایک عورت نے اس طرح چھپا دیا، تو پھر تو وہ مار ہی دیتا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش ہونے دے دیا، تو یہ اور ان کو اتنا مضبوط کر دیا۔ اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے جب بھروسہ آپ اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل باندھ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضرت موسیٰ کی پرورش 2 خواتین نے کیا، بی بی آسیہ نے، اور ان کی ماں کتنی مضبوط عورت تھی جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اتنا بڑا
بڑا وہ اٹھا لیا قدم. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کمزور ہے یہی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پریشان ہوتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز کی طرف چلے جاتے تھے, اللہ تعالیٰ سے تاکہ مانگیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں, فرم کریں. اور تو حدیث پاک بھی کہے کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر دے گا. یعنی یہ چیز بھی مانگنے والی ہے, یعنی کہ آپ صبر کرنا ہی نہیں چاہتے, شور و غول مچا رہے ہیں. جب آپ صبر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو صبر دیتا ہے. یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ ہدایت کرنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں تو اللہ ہدایت دیتا ہے. اور راز فاش نہ اور رونا دھونا نہ کیا انہوں نے, تاکہ ایمان یقین والی ہوں اور ایمان والی ہوں, جو ایمان ان کا مضبوط کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ پہ جب بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان ہی مضبوط ہوتا ہے. تو اس لیے مؤمنین آیا لفظ یہاں پہ کہ ایمان مضبوط ہو گیا. آگے آیا نمبر 11 پہ کیا ہے, اور اس کی بہن نے وقالت لأختہ قصہ, اب اس کی بہن سے کہا انہوں نے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ, اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو کچھ خبر نہیں تھی. تو بہن سے کیا کہا, بیٹی تھی ان کی ایک, دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ تو توکل تھا, تھوڑے اسباب بھی کرتے ہیں. اسباب کے لیے انہوں نے بیٹی کو کہا کہ دیکھو تو صحیح پانی میں گیا تو کیا ہوا, کیونکہ وہ تو چاہ رہی تھی نا ہر صورت بچ جائے کسی طرح, ان کی آنکھ سے ڈوب نہ جائے اور سولجر نہ پکڑ لیں. تو وہ, اور دیکھیں کام بھی انہوں نے ایک سمجھدار بہن کو دیا, حضرت موسیٰ کی بہن تھی وہ سمجھدار تھی, وہ اس طرح گئی. یہاں تک انہوں نے بس کہا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ, یعنی جاؤ اور دیکھو. لیکن جو یہ ہے نا ان جنوبی وہم لا یشعرون, وہ سائیڈوں سے دیکھتی رہی ہیں چپکے چپکے سے, ایسے جیسے انہیں پتہ نہیں لوگوں کو چلے کہ میں اس صندوق کے ہی پیچھے ہوں, اس صندوق کو فالو کرنے ہی آئی ہوں. تو مطلب وہ اتنی سمجھدار عورتیں, یعنی کہ انہوں نے دیکھا, کچھ ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا اور وہ صندوق جب نوکر اندر لے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ہی وہ اندر ہی چلی گئی کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس لیے وہ ایک سمجھدار خاتون بچی تھی, وہ اندر تک گئی, اینڈ تک. اب آگے پھر کیا ہوا, اور ہم نے اس سے اس پر المراضع من قبل, اور جو پہلے دودھ جو ہے نا, جو جتنی بھی عورتیں دودھ پلا رہی تھی نا سب حرام کر دی. ظاہر سی بات ہے, اب ایک وہ دودھ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے آیا نمبر, جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو, جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ڈالنے کے لیے آ رہے تھے, آیا نمبر 7 میں, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو آپ دودھ پلائیں. تو اور پھر اب پانی کے بعد دیکھیں ایک بچے اور دوسرے بچے کی فیڈ میں کتنی دیر کا فرق ہوتا ہے, 2-3 گھنٹے کی نا. تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 گھنٹے کے لیے ان کو آرام سے رکھا تاکہ وہ بچے بھی تنگ نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو اس طرح کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا ان کو واپس کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ, اور ساری عورتوں کا دودھ ہی ان کے اوپر وہ کر دیا کہ وہ کسی کا دودھ سوٹ ہی نہیں کرتا تھا اور وہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے کسی سے. تو پھر موسیٰ کی جو بہن ان کے ساتھ غلاموں عورتوں کے ساتھ اندر چلی گئی تھی, تو سب دیکھ رہی تھی. موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی پرورش کریں, یعنی کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو اچھے ہیں اور جس کو پال بھی لیں گے. یعنی کہ جیسے کوئی آپ کو بتا دے کہ اچھی بیبی سیٹر ہے اور بچہ کہیں اسی طرح ہینڈل نہ ہو رہا, تو آپ نہیں کہیں گے ہاں ہاں لے آؤ. تو وہم لہ ناصحون, یعنی کہ وہ بہت اچھے وہ ہیں. اور کئی اس میں ملتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو تھا کہ تم کیسے کہہ رہی ہو, تم کیسے جانتے ہو. تو اس نے کہا کہ یہ رائل مطلب بیبی بن چکا ہے, اب اڈاپٹ کر لیا بیبی نے, تو کون نہیں اس کو کرنا چاہے گا, ذرا اتنا فائدہ بھی دیتے ہیں. تو وہ مطلب اتنی سمجھدار بچی تھیں جنہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ میری ماں ہی ہیں, لیکن یہ جھوٹ بھی نہیں بولا اور یہ بھی نہیں کہا, بس یہ کہا کہ اچھے لوگ ہیں اور وہ اس کو ہیلپ کر دیں گے. اور واقعی صحیح بات تھی. اور دیکھیں وہ بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیوی محل میں آ کے رہنے لگی اپنے بچے کے ساتھ, اور ان کے ساتھ بیٹی کے ساتھ اور بچے کے ساتھ. اور ان کے والد بس دو نام عمران ملتے ہیں ہسٹری میں, ایک ان کا اور ایک ان کا نام بھی, ان کے موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا, اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. اس کے علاوہ ان کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہے ہسٹری میں. لیکن باہر یا پھر یہ لے کے آتے تھے بچہ, یہ فیڈ کراتی تھیں اور ان کو اور انعامات بھی دیتے تھے, اور اس کا سوچیں پیسے بھی لیتی تھیں, حالانکہ ان کا اپنا ہی بچہ تھا. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح فائنینشلی بھی مدد کر دی تھی. اور حدیث پاک ہے کہ جو کام دھندا کرے اللہ کا خوف رکھے اور سنت اور مطلب کا خیال رکھے, یعنی قرآن اور سنت کے مطابق حلال طریقے سے کرے, تو اس کی مثال ام موسیٰ کی طرح ہے. یعنی کہ جو کام بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اجر بھی دے رہا ہے آپ کو, تو آپ ہی کے کام کا آپ کو اجر مل رہا ہے, ایک کام جو آپ نے کرنا ہی ہے اس کا اجر ہی مل رہا ہے. تو یہ اس طرح کر کے انہوں نے ان کے بارے میں بتایا. تو آیہ نمبر 13 جو آخری اس آج کی ہے, انشاءاللہ باقی ہم دوبارہ کریں گے, کہ تو ہم نے ان کو ان کی ماں کی پاس واپس پہنچا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ماں کے پاس واپس پہنچائیں گے, تو ان کو واپس آ گئے اس طرح. تو وہ اپنی ماں کو لے آئیں اور اس طرح ان کو فیڈ کراتی تھیں. تو وہ حضرت موسیٰ کو وہ روز دیکھتی بھی تھیں, خوش بھی ہوتی تھیں, اور وہ ان کے ساتھ ہی پل رہے تھے.
پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں. اور یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ نہ خوف کریں ولا تحزن، اور نہ آپ کوئی غم کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا. اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن وہ اکثر نہیں جانتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل ہمیشہ ہی سچا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ صبر کا ہمیشہ پھل دیتا ہے. خطرہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی، کیونکہ ماں کا بچے کو پانی میں ڈالنا از ناٹ دیٹ ایزی، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسپیشلی کیا ہے کیونکہ وہ کافی پریشان ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کسی کا دل باندھ دیتا ہے بہت پریشانی میں، تو پھر آپ کو اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. اور جو لوگ اللہ پہ اعتماد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں حل کر دیتا ہے. اور لیکن یہ اکثر جانتے نہیں، یعنی کہ اکثر لوگ اس بات پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے صبرے ہو جاتے ہیں اور حلال چھوڑ کے سمجھتے ہیں کہ رزق ہمیں حرام. سپوز آپ ایک مثال دے رہی ہوں کہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں کہ پیسے زیادہ مل جائیں گے، لیکن جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے اتنا ہی ملے گا. وہ بے صبرے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور یہی والا مسئلہ ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور جو بھی قرآن میں ہے وہ ہو کے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کا سوچے مالک رب العالمین ہے، اور ہر کسی کی خبر رکھتا ہے اور ہر کسی کی فکر رکھتا ہے. دیکھیں ماں کو بھی کتنا اچھے سے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا، اس کی دل کی حالت کو بھی. تو یہ جی آج کا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بعد میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.